الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبینا علیہ الصلاۃ والسلام من تشبہ بقوم فہو منہم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد معزز خواتین و حضرات، آج آپ کے سامنے آپ کا خادم مفتی عمران ایک مرتبہ پھر موجود ہے، اور آج جس موضوع پر مختصراً توجہ آپ کی درکار ہے وہ موضوع ہے سال نو کی خوشیوں کو منانا۔ معزز خواتین و حضرات، یقیناً سب سال اللہ کے ہیں، سب مہینے اللہ کے ہیں، ہر دن اللہ کا ہے، سورج اللہ کا ہے، چاند اللہ کا ہے، ہم اللہ کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہیپی نیو ایئر، چاہے وہ قمری سال کا ہو یا وہ شمسی سال کا ہو، مسلمانوں کو اس کو یقیناً منانے کا اور اس دن خوشی منانے کا حق ہے، وہ خوشی منائیں۔ لیکن اگر ہم ہسٹوریکلی ان ایشوز پر توجہ کرتے ہیں تو یہ بالخصوص جو شمسی سال ہے، جو کہ 2018 کی صورت میں آج داخل ہو چکا ہے، اس کے اندر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اس کی ہسٹری اسلامی تاریخ سے کافی مختلف ہے۔ یہ کم و بیش 2000 سال قبل اس کی سیلیبریشن شروع کی گئی، اور یہ یہود و نصارہ کے بھی نہیں بلکہ ان سے پہلے جو گریک میتھولوجی ہے اور گریک تھیولوجی ہے، اس کے اندر جو نعوذ باللہ من ذالک ان کے جھوٹے خدا تھے، ان کے ناموں کے اوپر ان منتھس کو منایا گیا، ان مہینوں کو بنایا گیا، اور انہی کے ناموں کی وجہ سے اور انہی کو خوش کرنے کے لیے ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ ہم پاکستان کے اندر اور بالعموم پوری دنیا کے اندر آج سے چند روز قبل یہ دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے سال کے شروع ہونے پر سیلیبریشنز کو کیا گیا۔ بلا مبالغہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں روپے صرف اس لیے ضائع کر دیے گئے کہ سال نو اس کی ابتدا ہے، 2017 مکمل ہوا، 18 داخل ہو چکا ہے، اور تمام شہروں کی تمام سڑکوں کے اوپر رات کو 12 بجے انسانوں کا ایک طوفان ہم تمام لوگوں نے دیکھا۔ معزز خواتین و حضرات، سوچنے کی بات یہ ہے کہ 2017 میں ایسی کون سی اچیومنٹس میں نے اور آپ نے کر لی ہیں جو کہ 2018 کے داخل ہوتے ہی ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے اس پورے سال کو انتہائی کامیابی سے گزار لیا، اور اب 18 آ چکا ہے تو ہم اس کے اندر مزید کامیابیوں کو حاصل کر لیں گے۔ اگر ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان، تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ ہر طرف بھوک اور افلاس ویسی کی ویسی موجود ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، ظالم ظلم کرتا جا رہا ہے، مظلوم ظلم کو سہتا چلا جا رہا ہے، ہر طرف تکالیف، پریشانیاں، آثام، مشکلات، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اور عالم دنیا کے اندر ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو وہاں مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اس وقت نہیں بچ رہا مسلمانوں کا جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ قتل و غارت گری نہیں کی جا رہی، مسلمانوں کو تکالیف نہیں دی جا رہی، ان کو پریشانیاں نہیں دی جا رہی، ان کو دکھ نہیں دیے جا رہے، ان کے بچوں کو قتل نہیں کیا جا رہا، ان کی بہنوں کی عزتوں کو خراب نہیں کیا جا رہا، ماؤں کو ان کے لالوں سے جدا نہیں کیا جا رہا۔ الغرض یہ سارے کے سارے دکھ اور ساری کی ساری تکالیف ویسے ہی موجود ہیں، مگر افسوس ہمارے حالوں کے اوپر کہ ہم نے 2017 کے اختتام کو، 2018 کے ابتدا کو اتنی خوشیوں کے ساتھ بنائے جیسے پتہ نہیں ہم دنیا کے اندر اس وقت کامیاب ترین قوم بن چکے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت کو اختیار کرے گا روز محشر اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں تھا۔ اسلامی تاریخ کے اندر اس طرح کی ہمیں باتیں نہیں ملتی کہ جب اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوتی تھی تو آپ صحابہ کرام یا ان کے بعد کے جو لوگ تھے انہوں نے کوئی بہت زیادہ خوشیوں کا اظہار کیا اور اس طریقے سے بم پھاڑے ہوں، پٹاخے پھاڑے ہوں جس طرح ہم پھاڑ رہے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جبکہ اسلامی تاریخ کی باقاعدہ طور پر اس وقت اجرا نہیں کیا گیا تھا، نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں بھی اسی طرح سے سال بدلتے تھے، لیکن کوئی ایک حدیث اور ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے کی کسی قسم کی کوئی سیلیبریشنز کی ہوں۔ بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، مجھے اور آپ کو توجہ کرنی چاہیے کہ 2017
کا ختم ہونا 18 کا شروع ہونا، یا آئندہ آنے والے سالوں کے اندر 18 کا ختم ہونا اور 19 کا شروع ہونا، اور اس طرح یک کے بعد دیگرے آپ دیکھتے جائیں ہم نے ایسے کون سے کام کر لیے ہیں کہ جس کے بعد میں اور آپ اتنے مطمئن اور سکون میں ہیں کہ ہم کروڑوں اور اربوں روپے فقط عیاشیوں کے اندر ضائع کر ڈالیں، اور ہمارے نوجوان وہ بدمست ہو کر سڑکوں کے اوپر ناچتے گاتے نظر آئیں، اور ہماری مائیں بہنیں وہ سڑکوں کے اوپر ہنستی کھیلتی گاتی نظر آئیں صرف اس لیے کہ سال تبدیل ہو گیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ مومن کو خوش اس وقت ہونا چاہیے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے اعمال کر سکے، کیونکہ قرآن تو یہی بتا رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر اگلا دن جو ہوگا مومن کا وہ پچھلے سے بہتر ہونا چاہیے۔ اور کس اعتبار سے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، معرفت اور حصول دین کے اعتبار سے بہتر ہونا چاہیے۔ بے شک حصول دنیا کا دین منع نہیں کرتا، لیکن حصول دنیا میں اس طرح سے غرق ہو جانا کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھول جائیں اور اس کی نافرمانی کرنے لگ جائیں، یہ کہیں کی دانش مندی نہیں ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے ہر وہ تہوار جو دنیا میں منایا جاتا ہے، مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے۔ اگر کیا ہے فبیہا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اگر پسند نہیں کیا تو میرے عزیزو دوستو، من تشبہ بقوم فہو منہم، پھر جو جس کی مشابہت کرے گا روز محشر اس کے ساتھ ہوگا۔ مجھے سوچنا چاہیے کیا میں اپنا حشر آخرت میں یہود و نصارہ کے ساتھ اور دیگر اقوام کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں؟ یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور جب ہم یہ فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ ہمارے لیے زندگی کے فیصلے کرنا آسان ہو جائے گا، اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو فکر و شعور عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔